السلام علیکم۔ پاک ایمز چینل میں خوش آمدید۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہم قدرت کے نظارے، قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا قیامت تک، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر تمہارا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جس میں تھے تم اختلاف کرتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس میں ان کو عذاب کروں گا عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا دے گا ان کو اللہ ان کا اجر یا ثواب، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظالموں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم پڑھتے ہیں تجھ پر آیتیں اور ذکر ہے نصیحت والی کتاب سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہم شکل ایک آدمی کو ان کے سامنے کر دیا، تو انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا، تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو پورا لینے والے ہیں اور اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اب پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، تو پھر اپنی زندگی جو ہے گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت کریں گے۔ تو المتوفا جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی آتا ہے پورا لینے کے، یعنی انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اسی لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں، یعنی چھین لیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ تو اسی طرح جب بندہ انسان نیند میں ہوتا ہے، سوتا ہے رات کو، تو اس وقت بھی اس کے اختیارات جو ہوتے ہیں عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم سوتے ہیں رات کو یا دن کو کسی وقت بھی جب سوتے ہیں، تو اس وقت بھی انسان کے جو اختیارات ہوتے ہیں نا وہ عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نیند پر بھی قرآن نے لفظ وفات کا استعمال کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تو اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو فوت کرتی ہے جب تم رات کو سوتے ہو۔ تو اس لیے جب بندہ سوتا ہے تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فوت ہو گیا ہے، یعنی اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو پورا لینے والے ہیں۔ تو جب بندہ سوتا ہے تو سو کر اٹھ جاتا ہے، جب اس کی قسمت میں ختم ہو چکا ہو کہ اس نے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو پھر وہ مستقل جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو عارضی طور پر جو ہوتا ہے سوتا ہے، اس کے پہ لفظ فوت کا لفظ استعمال وفات کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا، یعنی اس کا مطلب ہے پورا لینے کا۔
اور بعض نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ اگر اسی طرح مانیں گے تو پھر اس کو آگے پیچھے لفظ کو کرنا پڑے گا، یعنی پہلے رافعو کا آئے گا اور بعد میں متوفی کا آئے گا کہ اے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پھر تجھ کو فوت کرنے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والا ہوں۔ تو وہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، پھر وہاں یہاں دنیا سے پھر دوبارہ جائیں گے، تو وہ ہوگا فوت۔ تو اس لیے اگر اس کا معنی وفات ہی کرنا ہے، یا جو لوگ لیتے ہیں اس کا معنی جی فوت ہونا ہی ہے، کہ کہتے ہیں قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دوبارہ آنا، وہ فوت ہو چکے ہیں، بس یہی جو مسیح ہمارا ہے جس کو وہ مانتے ہیں اپنا نبی، تو اس کے معنی میں پھر معنی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا اور ان کو بعد میں فوت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس سے مراد ہے ان کے الزامات، جو یہودی آپ کو الزام لگاتے تھے کہ یہ معاذ اللہ ولد الزنا ہیں، یا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی صفائی دنیا میں پیش کر دی۔ تو فرمایا وَمُطَہِّرُکَ، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو انہوں نے کفر کیا۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، میں ان کو ان لوگوں کے اوپر غالب کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ تو اس سے مراد ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ ہیں، یا اس میں وہ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہیں قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یعنی ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میرا سنے گا، میرا سننے کے بعد پھر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اہل کتاب کا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس سے ان کی نجات نہیں ہوگی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر ہیں، خاتم النبیین، تو اس لیے آپ کی رسالت کو بھی ساتھ ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، قیامت کے دن میں پھر تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تھے تم اختلاف کرتے۔ تو دنیا میں تو ظاہر یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنی جگہ جو لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں ہی سچا ہوں، میں ہی سچا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن میں ہی تمہارا فیصلہ کروں گا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ لیکن فرمایا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا دنیا میں تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں عذاب ہوتا ہے ذلت و رسوائی، شکست، جو بندہ بڑا عروج پہ ہوتا ہے اس کو زوال کی طرف لے جانا، اور آخرت میں تو پھر جہنم کا عذاب ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر دیتے ہیں، ان کو پورا پورا ان کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتے جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہم آپ پر آیتیں پڑھ رہے ہیں حکمت والی اور نصیحت والی، تو ان کو سن کر یا پڑھ کر جو سمجھ لے گا اس کے لیے نصیحت ہے، جو نہیں سمجھے گا نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے کیسے نصیحت ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر کے تو مسلمانوں کو موجودہ جو دور تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قیامت تک جو آنے ہیں مسلمان، ان کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ نصیحتیں ہیں، اللہ کی نصیحتوں کو حاصل کرو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔